اندر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بہت خوشائن چیز ہے کہ جج صاحب نے ان کو مجبور کر کے اس انویسٹیگیشن آفیسرز کو مجبور کیا کہ آپ پیش ہوں, یہ تماشا کئی 100 لوگوں کا نہ بنائیں. تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں, انسان صبر کرے, انشاءاللہ ہمارے ججز ہمیں انصاف دیں گے. یہی کرنا تھا صرف کہ انویسٹیگیشن آفیسر تفتیش کیوں نہیں مکمل ہو رہی؟ یہ تو نہیں, دیکھیں تفتیش نہیں ہے, ان کے پاس سوال ہی کچھ نہیں ہے پوچھنے کے لیے. ایک ہی سوال پوچھتے آپ تھے نہیں تھے. آپ نے انہوں نے کہا آج کسی کے بارے میں سن رہی تھی, وہ پوچھ رہے تھے ویپنز تھے, تو ویپنز میرے خیال میں کوئی وہ جو جھنڈوں کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ تھا. تو اس طرح یہ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں, صبر سے چلیں. ججز کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے, اور دعا ہم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں. آپ نے جج صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ سیاست میں اب آنا چاہ رہی ہیں, وہ کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں, یہ نہیں ہوئی تھی. جج صاحب نے کہا جو آپ ہمارے سے مکالمہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ سیاسی ہو گئی ہیں. میں نے ان کو کہا جی ہم یہاں صرف ہم جو 1 سال سے یہاں پہ کورٹس میں پھر رہے ہیں, اب ہم آپ سے انصاف مانگنے آئے ہیں, اپنے لیے بھی, لیکن اس سے زیادہ ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں. ہم ان کے لیے انصاف کے لیے آتے ہیں ججز کے سامنے, اور اس کا انصاف مانگنا کا سیاست نہیں ہوتی ہے. انصاف ہر شہری کا ڈیوٹی ہے اور حق ہے کہ وہ جا کے جج کے سامنے پیش ہو اور اپنے لیے انصاف مانگے. آج اب صبح سے اب شام 5 بج گئے ہیں, آپ نے متعدد بار کہا کہ جج صاحب فیصلہ کر دیں, سزا دے دیں, جو بھی اب کرنا کریں. نہیں, جج صاحب نے انویسٹیگیشن آفیسر بلوایا تھا, اس لیے انہوں نے 1-2 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو 2 بج گئے تھے. انویسٹیگیشن آفیسر آیا, بتایا تو ہے کہ رانا زاہد ایس پی ہے, وہ کہتے ہیں حالانکہ اسی نوکری پہ وہ اتنی دیر سے, تو اس نے کہا میں پہلے جا کے ہماری فائل پڑھ لیں. تو فائل پڑھنے نہیں, وہ فائل پڑھنے گیا, واپس ہی نہیں آیا, ابھی بھی نہیں پڑھی ہے اس نے. آخری بات سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ دوبارہ یہ ترمیمی ایکٹ منظور کر رہے ہیں مخصوص نشستیں لینے کے لیے, پھر 2 ججز نے جو فیصلہ دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں ان کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں. سارا دن یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کون سے حربے استعمال کریں. جعلی مینڈیٹ چوری بھی کیا ہوا ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے ان بیچاروں کی رات کی نیندیں حرام ہوئیں گی. ان کو تو اتنی مشکل ہے ان کو. میں تو سوچ رہی ہوں کہ پاکستان کے قانون کا بھی بیڑا غرق کر دو. پھر یہ ججز بیچارے کون سا ہمیں انصاف دیں گے اگر وہ دیکھیں گے چور بیٹھ کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق اپنی وہ لاز چینج کر رہے ہیں اسمبلی میں. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو خان صاحب یہ باتیں باہر آتی ہیں کہ خان صاحب سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, مقتدر حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. حقیقت کیا ہے اس میں؟ نہیں, خان صاحب نے کہا فیصلہ تو جہاں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, انہوں نے بات جو 3 چیزیں میں پھر سے دہراؤں گی کہ عمران خان دے چکے ہیں. انہوں نے کہا اسٹولن مینڈیٹ واپس کریں, قیدیوں کو رہا کریں, اور تیسرا انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں, سیاسی مداخلت نہ کریں. 3 شرائط ہیں ان کی بھی نہ کریں, پھر الیکشن کروا دیں. اور اگر 180 دن میں جو مینڈیٹ ہے ای سی پی کا کہ فیصلہ دینا ہے اسٹولن مینڈیٹ کا, اگر وہ نہیں حاصل کر سکتے تو پھر الیکشن کروائیں. کوئی چیز عمران خان نے وہ نہیں کہی جو کانسٹیٹیوشن کے یا ہمارے لا کے باہر خلاف. بالکل بالکل. آخری بات بس یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو جو کل بنگلہ دیش میں ہوا اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اب میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف دیتی رہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئے گی. ایسے حالات یہاں پر نارمل ہیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری عدالتیں میں اگر ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے گا, کبھی ایسی چیز ہمیں میرا نہیں خیال کہ مسئلہ آنا چاہیے. تھینک یو.